السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا شیخ القیوم صاحب کی جوانی کی اساتذہ بھی صحبت موجود ہیں، حافظ عبد الغفار صاحب بھی ہیں، حافظ مظہر صاحب بھی ہیں، ان کے تاثرات بھی سامنے آنا چاہیے، پتہ نہیں کیا بات ہے، ان کو بتاوت نہیں دی گئی۔ بہرحال میرے دوستو، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی کلامہ القدیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز جماعت حاضرین جلسہ، صاحب سربت حضرات جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، عزیز طلبہ، بہت خوشی ہوئی مجھے حاضر ہو کر۔ میرے ناموں میں دوست میرے لنگوٹی یاد رہی، مولانا عبد الجبار صاحب لنگوٹی یاد ہے، میرے لنگوٹی یاد ہے۔ 1967 سے میرا تعلق تھا مولانا مرحوم سے، مولانا مرحوم کے بھائی مولانا عبدالسلام صاحب سے بھی ہماری تعلیم کا آغاز ہوا تھا مولدے سے، مولدے سے میرا تعلق رہا، محلہ گھر بھی رہا۔ میرا بہت زیادہ مخلص تھے میرے ساتھ، اس خلوص سے پیش آتے تھے، بڑا ادب و احترام بھی کرتے تھے۔ میرا ان کے صاحبزادے ماشاء اللہ اپنے والد مرحوم کی نقش قدم میں چلتے ہوئے مدرسے کا آغاز کیا۔ الحمدللہ انتظام انہوں نے اس سے مشورہ بھی کیا تھا، ٹھیک ہے دیکھو اچھی بات ہے، دینی ادارے کا قیام اگر آپ کر سکتے ہیں تو کر لیجیے، بہت اچھی بات ہے۔ تو بھائیوں، بزرگ اور دوستوں، بہرحال اتنا بہترین مظاہرہ آپ لوگوں نے دیکھا، بغیر کسی خوف و خطر کے، بغیر کسی شکستگی کے احساس کے، ڈنکے کی چوٹ پر بچے اسٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں، کے سامنے کھڑے ہوتے، اتنی بے تکلفانہ انداز میں، بے باکانہ انداز میں تقریر کرنا ایک معمولی بات نہیں ہے۔ اس کے پیچھے اساتذہ نے جتنی محنت کی ہوں گی، ذمہ داروں نے اپنا خون پسینہ لگایا ہوگا، تبھی جا کے جو سنائے بچے سمجھ ہیں۔ ایک پتھر کی بھی تنظیم سمجھ سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ اتنی تلاش و تلاش میں اساتذہ نے جتنی محنتیں کی ہوں گی، آپ اللہ نے رکھتے تھے۔ بہرحال کوئی لمبی چوڑی بات کا وقت بھی نہیں ہے، ویسے بھی اب وہ جوانی کے دن میرے ختم ہو گئے۔ پیری میں کہاں اب وہ جوانی کی عمر، رنگ موجوں کا بدل جاتا ہے ساحل کے قریب، بالکل ساحل کے قریب ہوں، موجوں کا رنگ بدل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی کی عمر میں اضافہ کرتے ہیں تو اس کی خلقی صلاحیتوں میں کمی کر دیتے ہیں، اس کی سماعت میں، اس کی بصارت میں، اس کے اور حواس میں جو ہے اللہ تعالیٰ خود بخود کمی کرتے ہیں۔ آپ کو اس بات کا احساس بھی ہوگا، آپ جو علم میں ہی بات ہوگی، بڑے بڑے اللہ والے بھی جو اس مرحلے سے گزر چکے ہیں۔ میرا بہت خوشی کا موقع ہے، بار بار مجھ سے تقاضا کرتے رہے، اس سے پہلے بھی تقاضا ہوا اور میں حاضر نہیں ہو سکا طبیعت کی وجہ سے، اب تو بہت اصرار ہوا تو مجھے وہاں آنا پڑا عبدالخیم صاحب کی دعوت پر۔ میرا بہت خوشی ہوئی، بڑے بڑے اہل دل لوگ، اہل سبق لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، جناب خواجہ دامن مشرف صاحب آدمی ہمیشہ ان کے والد مرحوم کے ساتھ ان کے ساتھ تعلقات رہے، عبدالخیم عزیز کے ساتھ بھی خاص تعلقات ہیں، جناب نظام الدین صاحب ہیں، جناب نثار شیخ صاحب ہیں، جناب جنو صاحب تینوں بھائی بھی ہیں۔ یہ چاروں آدمی جو ہے چار میرے کرام کا بھی ہیں، ایک بنسا نہیں، چار میرے کرام۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، چندے کے لیے آج سے 40 سال پہلے چندے کے لیے نکلا تھا، میں شروع کرا تھا دادا کے مقام پہ، میرا ددیال کورس کی ہے، میرے دادا مدرس تھے، ددیال کورس کی ہے، ننجان مغل کی طرف حضرت کا گاؤں میرا گاؤں ایک ہی ہے۔ کمال رحمت صاحب میرے ساتھی تھے، میرے کلاس میں تھے، معلوم اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے۔ چندہ شروع کرا، سراج الدین کا کھانے ہونے کے بعد چندہ شروع کرا ہے تو بسم اللہ شروع کرا، دادا کی گاؤں سے کورس سے شروع کرا، کورس سے تعلق سے وقار آباد
विशालाबाद से भी चलेगा गुलबर्गा, उधर से चलेगा। गुलबर्गा में जब साहब की चंदा लेने गया तो लोग बोले कि जाओ बहुत बड़े आदमी चंदा ले रहे थे। तरावी के बाद रमजान तरावी के बाद उनके ऑफिस में पहुँचा, दरवाजा के अंदर का अस्सलाम कैसे आना हमारा मदद बंदे किया, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं खुद एक मदद करा दूँ, मैं खुद एक मदद करा दूँ। इतनी बड़ी बात है, ये जितने लोग पीछे बैठे हैं आई टी मदद करा देते, बहुत बड़ी बात नहीं बोलूँ मैं, बड़ी बात नहीं है। बड़े में आपको देखा मैं कल आपसे आप गुजरे की बातें चाहते बड़े में आप जा रहे अदर लगन की होटल की दुकान, अदर लगन की होटल की दुकान थी, तो बड़े में आके मिला हूँ मैं, मेरे जगह जलसा हो रहा तो बड़े में वहाँ बैठे हुए लोग जो है ना स्टेज पे मदद चलाने वाला आदमी है, वैसे कुछ चला रहा है, अकेला चला रहा है, स्टेज पे बिठाना नीचे भी नहीं बैठे बेचारे, वहाँ बैठे कोने में बैठे हुए, मतलब कैसे चला रहे हैं आप मौलाना में अपनी तिजारत में अल्लाह को पागल बनाएंगे। इसी बड़ी बात है तो अब अल्लाह को तिजारत में अल्लाह को आप पार्टनर बनाए, अल्लाह घाटा करते, अल्लाह को बर्बाद करते, कितनी बड़ी बात है, हम लोगों को सोचना चाहिए। मौलाना मैं 50% का जो है ना अल्लाह को जो है शेयर होल्डर बना लूँ कारोबार में, मेरे बागात भी है, मेरी दुकान भी है, जो नफा आया उसमें से 50% अल्लाह का, 50% मेरा, कोई 50% में मजा चल रहा है। कितनी बड़ी बात है मेरे दोस्त, कितनी बड़ी बात है। अल्लाह ताला कम से कम काम नहीं करे, इनसे मोहब्बत करने वाला तो बना दे। अल्लाह की रात से और क़यामत के मैदान में ये मासूम बच्चे अल्लाह के सामने गवाही दे देंगे, भला जो लोग हमारी तकलीफ के लिए अपनी जेबा खाली करे थे, हमारी खिदमत किए थे, मौला ये मामूली बात नहीं है, जो लोग काम कर लेते हैं मामूली बात नहीं है। क़यामत के दिन बच्चे यही बच्चे आप लोगों के ताल्लुक से गवाही देंगे, आप लोगों की शफाअत करेंगे, बोला कि हमारी लाज रख लिए थे, आवाज़ आया कि हमारी बात की लाज रख ली। मुझे तो यही उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से, शायद ये हमारी आखिरत में नजात का जरिया बन जाए ये बच्चे, इनको मामूली मत समझिए, मामूली मत समझिए। सारे इल्मों में कुरान का इल्म सबसे आला इल्म है, सबसे आला इल्म को जो है तो कुरान का इल्म है। जहाँ अल्लाह के रसूल फरमाए खैरुकुम मन तअल्लम कुरान व अल्लमा, बेहतरीन इंसान तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखे और कुरान को सिखाए। ये मामूली बात नहीं है, ये दुनिया के बेहतरीन इंसानों में बेहतरीन इंसान एक तरह आए, जिनको मोहब्बत की नज़र से देख लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की राह छोड़ देंगे, अल्लाह हमारी बख्शिश कर देंगे, इंशाअल्लाह हमारी बख्शिश कर देंगे अल्लाह। जो दिल खोल कर जो बच्चों में ताउन किए हैं, बल्कि बहुत कम किए हैं, वो ज़्यादा करना चाहिए था। बल्कि तो माटी का बच्चा माटी में पास हो जाए, अव्वल दर्जे से कायम हो जाए पूरे स्टेट में, तो फूलों के हारा लग जाते, फूलों के हारा पैसे लग जाते, उसके पीछे ज़्यादा तकलीफ होती है। और यार अल्लाह का कलाम, सारे कलामों का सरदार अल्लाह का कलाम, जिसको अल्लाह ताला का क़यामत के मैदान में शफ़ाअत का हक़ देंगे, वो कलाम जो कुरान जो कब्र में पहुँचने के बाद अज़ाब से रोकेगा, वो कुरान अज़ाब आते हुए तो रोकेगा, खबरदार कि मेरा बंदा है, हटो यहाँ से। वो कुरान सीने में महफूज कर दिया एक बच्चा, उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसका कोई दुकान नहीं, उसका कोई मुकाम नहीं है आपके पास, पूरी दौलत क्या उसके ऊपर लुटा दे कम है कुरान के मुकाबले में। तो कुरान नहीं बोलेगा अल्लाह ये मेरी अजमत के ताल्लुक से, मेरी अजमत के मुकाबले में अपने दौलत को लुटा दिया। काबिल मुबारकबाद है जो कुछ भी हजरात, खास तौर से खाजा रमजान हुसैन आजमी साहब, फिलहाल निज़ाम भाई साहब, फिलहाल विशाल शेख साहब, फिलहाल जुन्नू भाई साहब और भी पीछे लोग नोट देते रहे, जो भी हजरात दिए हैं वो समझो कि अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह कबूल कर लिए। आपका कोई कमाल नहीं है इसमें, आपका कोई कमाल नहीं है, अल्लाह ताला जो है कबूल कर लिया आपकी जरूरत को। वो बड़े गनी है, अल्लाह बड़े गनी है, हमारी ज़रूरत की वो मोहताज नहीं है। अगर कुछ खैर हमसे हो गई है तो अल्लाह की तौफीक से हुई है। हैरान मेरे भाई पेट में भी चुभे दौड़ रहे हैं, बहुत हो गया है, बहुत हो गया है। आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मेरा बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत खुशी भी हुई, बहुत मसरत भी हुई। छोटे अरसे में इतना उमदा काम, इतनी तंगी की चोट पर जो है बेबाकाना अंदाज में बच्चे तकलीफ करें, हम भी नहीं करता हूँ। मेरा बचना याद है और
آخر اللہ رحمہ سے جو ہے میں بھی درجے اول کا انعام دیا ہوں. اردو میں تقریر نہ کروں, انگریزی میں تقریر نہ کروں, اردو میں تقریر نہ کروں, درجے اول کا انعام میں بھی ہوں آخر اللہ رحمہ سے. مولی تیری بات بتا رہا ہوں, مولی تیری 1963-64 کی بات بتا رہا ہوں, 1963-64-65 کی بات بتا رہا ہوں. درجے اول کا انعام میں بھی ہوں. انگریزی میں بھی تقریر ہے میرے کافی میں بھی لکھے ہوئے ہیں, انگریزی تقریریں, تیلگو تقریریں لکھے ہوئے ہیں, عربی کی تقریریں لکھے ہوئے ہیں, اردو کے تقریریں لکھے ہوئے ہیں. وہاں خواہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے ابتدائی وسطہ ان کے ذریعے سے جو ہے تقریریں لکھے دیتے تھے. آخر تک کے موجود بڑے بڑے مضمون کے موجودگی میں بھی درجے پر انعام دوں. یہ بچپن میں دوستوں گویا ہی ہے نا تقریر کا مانتا ہے اللہ تعالیٰ کسی اور مخلوق کو نہیں دیے. اللہ محل بیان, اللہ میں فرمان ہے بیان کی قوت اللہ تعالیٰ صرف انسان کو دیے, کسی اور مخلوق کو نہیں دے رہا. خاص طور سے بیان کا ذکر کرتا ہے اللہ میں. حالانکہ دوسری چیزیں بھی اللہ دیا نا بھائی, سماعت بھی اللہ دیا, بصارت بھی اللہ دیا نا بھائی, اور دیگر صلاحیتیں اللہ میں دیے نہیں دیے, اور اس کا ذکر نہیں کرے اللہ میں, کیونکہ بصارت میں ہمارے سے زیادہ دوسری مخلوق بھی جو ہے بصارت میں ہمارے سے آگے. بات چلیں بات کریں گے, اندھیرے میں بھی دیکھ لیتے, ہم تو نہیں بھی دیکھ سکتے. بعض سماعت کے معاملے میں انسان سے زیادہ اللہ تعالیٰ گھوڑے کو دیے. دیکھو گھوڑے جو ہے کان کھڑے کر لیتا, دیکھے آپ سننے کی صلاحیت ہم سے زیادہ کتوں میں ہے. اس کا ذکر نہیں کرے, اس کا ذکر کرے اللہ محل بیان. یہ بیان کی صلاحیت جو ہے اللہ تعالیٰ صرف انسان کو دیے ہیں, اور دے کر جو ہے اس سے نتیجہ کیا نکال رہے ہیں. دیکھو اس بیان کو جو ہے نا یہ قوت بیان ہے جو تم کو دی گئی ہے, اس کے ذریعے سے قرآن کو سمجھو, قرآن کو بیان کرو. کسی اور چیز نہیں غلط استعمال مت کرو اس کا. تو یہ بیان کی صلاحیت صرف اللہ تعالیٰ انسان کو دی گئی ہے. تقریروں سے جو ہے نا وہ تو دل متاثر ہوتے ہیں, وہ سے زندگی کائنات بدل سکتی ہے. اس وقت ہر کی تقریر سننے کی یاد بھی نہیں ہے. اللہ والوں کی تقریر سنو, دل سے جو بات نکلتی ہے دل پہ اثر رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ طاقت جو ہے صرف انسان کو عطا کی ہے. بچوں کو نکالنا ہے, سمجھنا بہت بڑی بات ہے, بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا کام ہے. آج جو چھوٹے ہیں کل چل کے جو ہے قوم کی قیادت انہیں کو کرنا ہے. ہندوستان نے دین کا مستقبل یہی طلبا ہے میرے دوست. پھر کالج سے آنے والے, اسکولوں سے آنے والے بچے نہیں ہوتے, یہی طلبا ہیں جو قوم کی قیادت کریں گے. یہ محسن ہے ہمارے آپ کے, ساری قوم کے محسن ہے, طلبا ہے, محسن ہے. احسان کریں ہم پر. دینی قیادت انہیں کو کرنا ہے ہماری. اس ملک میں دینی قیادت کی یہی ذمہ دار ہے. ان کو معمولی مت سمجھیے, ان کو محبت کی نظر سے دیکھیے. حضرت مولانا وسیع اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ جلال کے جو میرے استاد تھے وہ فرماتے تھے, اور کہ بچے کو شکایت کرتا, مدرسے کے بچے کی شکایت کر اللہ کے کرتا حضرت کے ساتھ, حضرت غصے میں آ جاتے. غنیمت سمجھو, پہلے تو کھلا عام جو سنا ہمیں بے حیائی کرتا تھا, اب تو پھر بھی جو سنا پردے کے پیچھے بے حیائی کر رہا. اتنا تو غنیمت سمجھو, مدرسے کا طفیل ہے, مدرسے کی تعلیم کا طفیل ہے, مدرسے کی تعلیم کا اثر ہے. اسے اس کی کوتاہیوں کو, اس کی غلطیوں کو سنتے تو برداشت نہیں کرتے, تو حضرت غصہ ہو جاتے تھے. اللہ کا شکر ادا کرو. بہرحال میرے دوستوں, آج دینی مدارس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کا تعاون ہر طریقے سے, بلکہ ہم لوگوں کو ضرورت مندوں کو چاہیے خود آ کے پوچھنا مدرسے والوں سے, بھائی مدرسے والے تمہارے پاس جا رہے ہیں, کیا وجہ بتائیے. اللہ پوچھیں گا بھائی تیرے دولت دیا تھا تو خرچ کرنے کے مدد بھی تیرے کو بتا دیا تھا, کہاں خرچ کرنا وہی بتا دیا تھا, تو کیوں خرچ نہیں کرا. ہم لوگ انتظار کرتے ہیں کہ مدرسے کا مولوی آ کے پوچھنا, مدرسے کا ذمہ دار آ کے پوچھنا, حضرت تعاون کیجیے نا. نہیں بھائی آپ خود آگے آ کے پوچھیے نا, بھی مولانا بتائیے آپ کی ضرورت ہے کیا, آپ کی پریشانی ہے کیا مسئلہ درپیش ہے بتائیے آپ. اللہ نے دیا ہے دولت, میرے دوستوں بہرحال اس مدرسے کو غنیمت سمجھیے. جو کچھ ہو سکتا ہے آپ سے بند پڑے, سامنے ضلع میں قدم ہے سفر ہے, اس سے تعاون کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ اس بات کو سر شاداب رکھے اور زبان چڑھائے. اللہ تعالیٰ یہاں کی ذمہ داروں کی خدمات کو, اساتذہ کی خدمات کو قبول فرمائے. بہت خوشی اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے. اس یاد فرمانے کا شکریہ. اب وہ الفاظ میں زبان ہی نہیں رہی, وہ بات نہیں رہی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی رحمت کو, ہم سب کے جڑنے کو, ہم سب کے ملنے بیٹھنے کو قبول فرمائے. آخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محترم حضرات، میں سبھی حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ اپنی گناہوں مصروفیات کے باوجود بھی یہاں تشریف لائے اور 2-3 گھنٹے یہاں تشریف رکھے اور طلباء کرام کے تقاریب میں سماعت فرمائے. میں سبھی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص کر ہمارے حضرات علماء کرام جو اپنی گناہوں مصروفیات کے باوجود یہاں تشریف لائے اور ہمارے درسی جو ساتھی ہیں مولانا مجیب الدین صاحب قاسمی، مولانا ظفر الدین صاحب اور اسی طرح محترم مولانا مرزا اجمل بیگ صاحب کے بھی ہم ممنون و مشکور ہیں. یہ بڑے اداروں میں پڑھاتے ہیں مگر وہاں سے یہاں تشریف لائے ہماری دعوت پر، ہم ان کے بھی بڑے ممنون و مشکور ہیں. اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب 2:50 ہو رہے ہیں، انشاءاللہ 2-4 منٹ میں جماعت کھڑی ہو جائے گی. جو حضرات وضو سے فارغ نہیں ہوئے ہیں وہ یہاں بازو میں اور اوپر حصے میں بھی وضو سے فارغ ہو کے آ سکتے ہیں، نیچے حصے میں بھی ہے وضو کر سکتے ہیں. آپ جلدی سے دعا کے بعد وضو سے فارغ ہو کے آئیں. انشاءاللہ 3 بجے ٹھیک جماعت کھڑی ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا سیدنا محمد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا وانصرنا علی عدوک وعدونا واہدنا سبل السلام. اے اللہ تیرے دین کے نام سے، تیری کتاب کے نام سے ہمیں جمع ہوئے ہیں، دین کی تجویز کرے جہاں جمع ہوئے ہیں، ہمارے جمع ہونے کی قبول کرنا. اللہ ان طلباء کو دین کا داعی، قوم کا خادم بنا. اللہ مبلغ بنا، اللہ مجاہد بنا. اللہ ان کو محنت کرنے والوں کو جزائے خیر نصیب کرنا. ان ادارے کا تعاون کرنے والوں کی عمر میں برکت نصیب کرنا. ان کی جان و مال میں برکت نصیب کرنا. ان کی پریشانیوں کو دور کرنا. ان کی ضرورتوں کو تکمیل کرنا. اللہ ان کے جو ارادے ہیں اللہ ان کی طرف سے کامیابی نصیب کرنا. ہر طرح کا خیر ہم سب کے لیے مقدر کرنا. اللہ اس ملک میں دینی اداروں کی، مساجد کی، مقابر کی، خانقاہوں کی حفاظت کرنا، غیب سے حفاظت کا انتظام کرنا. اللہ امت مسلمہ کی عزت و عظمت کی حفاظت کرنا. اللہ اس مدرسے کو راستوں میں ترقی عطا کرنا. یہاں جو لوگ بھی جمع ہوئے اللہ ان کے جمع ہونے کو قبول کرنا. ان سب کی ضرورتوں کی تکمیل کرنا. ان سب کو جزائے کامیاب نصیب کرنا. اللہ ان کے دنیا اور آخرت کو سنبھال کے اللہ دنیا اور آخرت کی ان طلباء کو کامیابیاں نصیب کرنا. ان طلباء کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب کرنا. اللہ ان کے ساتھ تعاون کرنے والے، ان سے محبت کرنے والوں کو جزائے خیر نصیب کرنا. اللہ ہمارے جماعوں کو میں اپنے فضل و کرم سے قبول کرنا. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین.